دوستوں میں ہوں آپ کا ایڈوائزر آفتاب شکیل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت اہم گورنمنٹ کے ایک قدم کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا، اس میں وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ اس نے پورے پاکستان کے اندر نکاح رجسٹر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جب پہلے کسی کا نکاح ہوتا تھا تو اس کو نکاح رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کروایا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو ہے وہ نکاح ڈائریکٹ کمپیوٹرائز ہوگا، کمپیوٹر پر درج ہوگا تو نکاح ہوگا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ گورنمنٹ ایک ٹیب جو ہے وہ امام مسجد کو دے گی اور اس کو اپنے پاس بلا کر 1 ماہ کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی۔ 1 ماہ کی ٹریننگ کے اندر اس کو بتایا جائے گا کہ وہ ٹیب پر کس طرح سے نکاح پڑھا سکے گا۔ امام مسجد کیا کرے گا کہ جب کسی کا نکاح پڑھانے جائے گا تو وہ پہلے گواہان کی تصویریں لے گا اور ان کے آئی ڈی کارڈ کو سکین کرے گا اور ان کے انگوٹھوں کو سکین کرے گا، یعنی ان کی بائیو میٹرک کرے گا۔ اس کے اندر وہ چیک کرے گا کہ جو گواہان جو اس بندے کی جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کی وہ گواہی دے رہے ہیں، وہ کسی طرح کو کوئی مجرم تو نہیں ہے، وہ ٹیکس چور تو نہیں ہے، یا ان کے اوپر کوئی فرد جرم تو نہیں عائد ہوئی، وہ بگوڑے تو نہیں ہیں۔ اگر گواہان کے اندر کوئی بندہ اس طرح کا نکلا جس کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے، ٹیکس چور ہے یا کسی بھی معاملے میں ملوث ہے، تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح دولہا ہے، دولہا جو ہے دولہے کی بھی تصویریں امام مسجد ہی کھینچے گا، اس کا بھی آئی ڈی کارڈ سکین کیا جائے گا اور اس کا بھی جو ہے بائیو میٹرک کی جائے گی، یعنی اس کا بھی تھم جو ہے وہ فنگر پرنٹ لیا جائے گا اور چیک کیا جائے گا کہ یہ جو دولہا جو ہے وہ مجرم تو نہیں ہے، ٹیکس چور تو نہیں ہے، کسی بھی کیس میں مفرور تو نہیں ہے، یا کوئی بھی جو ہے اس طرح کا جرم کر کے تو نہیں بھاگا جس کی سزا اس کو ملی ہو اور وہ جو ہے بگوڑا ہو گیا ہو۔ اگر اس طرح کا دولہا ہوا تو اس کو بھی فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح دلہن کے متعلق اگر کوئی بھی کسی قسم کی فرد جرم عائد آئی تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس میں اس کا جو لنک جو ہے نا وہ نادرا کے ساتھ ہوگا۔ نکاح کی جو فی ہے وہ امام مسجد کے ایک اکاؤنٹ ہوگا، اس اکاؤنٹ سے ادا کی جائے گی۔ امام مسجد اگر ایک نکاح کی فیس جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا تو دوسرا نکاح پڑھانے کی اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ ٹیب جو ہے دوسرا نکاح پڑھانے کو جو ہے نا وہ بلاک کر دے گا، اور اس کے علاوہ امام مسجد کو ایک سم دی جائے گی جس سم کے ذریعے وہ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیمنٹ کرے گا۔ اب عوام کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ عوام کا اس میں یہ فائدہ ہے کہ جب وہ رشتے وغیرہ کرتے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، یا لڑکا جو ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے، ڈکیٹ ہوتا ہے، یا کسی بھی جو ہے جرم میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان سے یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ تو اگر تب ان سے باتیں چھپائی جائیں تو نکاح کے ٹائم جب اس کا جو فنگر پرنٹ بائیو میٹرک کی جائے گی تو اس کا ڈیٹا آ جائے گا، تو کسی کی بھی بچی جو ہے وہ کسی غلط ہاتھوں میں نکاح میں جو جانے سے جو ہے وہ بچ جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے دلہن کے متعلق ہے، لڑکیوں کے متعلق ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چلا ہوا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ نکاح کرتی ہیں اور نکاح کر کے کسی کا زیور لے کے بھاگ جاتی ہیں، کسی کے پیسے لے کے بھاگ جاتی ہیں، یعنی وہ فراڈ ہوتی ہیں، ایک گینگ پورا ان کا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کسی دلہن کا نکاح ہوگا تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر اگر فرد جرم آئی ہوئی، اس کے اوپر کوئی پرچہ وغیرہ دیا ہوا تو وہ بھی جو ہے نا اس کا وہ ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی رضامندی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ عدالت میں جاتے تھے، جا کے نکاح وہاں پہ اپنا پڑھاتے تھے اور اس کی جو ہے نکاح کی کاپی اور عدالت کے آرڈر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہ بھجواتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو ہے ٹیب پہ ان کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ جیسے ہی نکاح پڑھایا جائے گا ان کے فنگر پرنٹ بائیو میٹرک ہوگی، اس کا ڈیٹا نادرا کے پاس بھی چلا جائے گا، پولیس اسٹیشن بھی کے پاس بھی چلا جائے گا، اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پاس بھی ان کا ڈیٹا آ جائے گا۔ تو اگر کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ غلط پرچہ یا غلط جو ہے بیان دے گا تو وہ غلط پرچہ ان کے خلاف جو درج نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اس کی جو ہے نا سب سے بڑا مقصد جو ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ تک رسائی ہے، کیونکہ اگر آپ جو پنجاب لینڈ ریکارڈ میں اپنی وراثت کروانے جاتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے نا وہ بی بی خاتون جو ہے اپنا رقبہ سیل کرنے جاتی ہے تو اس کو رقبہ اس کے والد کی طرف سے آیا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ کے اس پہ شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے، یا اس کا رقبہ اس کے شوہر کی طرف سے آیا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ پہ اس کے والد کا نام لکھا ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے ان کو جو ہے نا وہ ایک اپنا نکاح نامہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا، کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، تو اس طرح کا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کا معاملہ جو ہے نا 1 منٹ کے اندر حل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک لڑکے نے کئی شادیاں کی ہوتی ہیں
تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی شادیوں کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، کوئی رشتہ دیکھا جاتا ہے تو ان کو کہتا ہے میری پہلی شادی ہے۔ تو جیسے ہی امام مسجد اس کی جو ہے نا وہ اس کا نکاح پڑھائے گا تو نکاح کے درمیان وہ پوچھتے ہیں، اس کے فارم کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ لڑکا کنوارا ہے یا لڑکی کنواری ہے۔ اگر اس کی پہلی شادیاں ہوئی ہوئیں گی تو فوراً کمپیوٹر پہ ریکارڈ آ جائے گا، اور وہ پھر اس سے جو ہے نا وہ ہر طرح کے فراڈ سے جو ہے نا وہ بچا جا سکے گا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا نشہ کرتا ہے تو اس کے رشتہ دار سے چھپاتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی FIR درج ہوئی ہوگی تو وہ بھی اس کے ریکارڈ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ نکاح کو جو ہے نا کمپیوٹرائز کرنے کے اس طرح سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔